اس نے 5 سال 7 ماہ اور 21 دن کی عمر جب اس کی ہوئی، یعنی جب وہ تقریباً 5.25 سال کی تھی، تو اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا. اور اگر ہم حساب لگائیں تو جب وہ پریگننٹ ہوئی ہوگی اس کی عمر 4 سال اور 10 مہینے کے قریب تھی. اور اس نے ایک ہم عمر لڑکا جس کی ایج اس لڑکی کے لگ بھگ ہی ہو، یعنی کوئی 2-4 سال کا فرق ہو، اس سے شادی کر دی جائے تو کیا گارنٹی ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں بنایا تھا. لیکن آج کے ملک کوئی اعتراضات کیوں نہیں اٹھائے؟ اس نکاح کے اوپر جتنے بھی اعتراضات کیے جائیں، جس اینگل سے بھی کیے جائیں، تمام اینگلز کے ساتھ کیے گئے اعتراضات بے بنیاد ہی ہوں گے. آپ کسی بھی اینگل سے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے اوپر کہ جو ملحدین اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ جب ان کا نکاح ہوا تو ان کی عمر 6 سال تھی، جب رخصتی ہوئی تو ان کی عمر 9 سال تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 52 سے 53 سال کے درمیان تھی. یعنی اصل اعتراض یہ ہے کہ ایک بہت بڑی عمر کے شخص کا نکاح ایک بہت چھوٹی عمر کی خاتون سے کیوں کیا گیا. تو ہم دیکھیں گے اس ویڈیو میں کہ کیا یہ نکاح کوئی قرآن و سنت کے خلاف تھا، یا یہ ایک غیر اخلاقی چیز تھی، یا معاشرتی لحاظ سے یہ غلط تھا، یا میڈیکلی یا سائنسی اعتبار سے یہ غلط تھا. تو چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اس دور کے کفار نے، مشرکین نے اس نکاح کے اوپر کوئی اعتراضات کیوں نہیں اٹھائے، جبکہ وہ مشرک اور وہ کفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات اٹھا چکے تھے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے الزامات لگا چکے تھے، ان کو دیوانہ، شاعر اور جادوگر بھی کہہ چکے تھے نعوذ باللہ. لیکن اگر یہ نکاح غلط تھا اس دور کے اعتبار سے تو اس کے اوپر بھی اعتراضات اٹھانے چاہیے تھے، لیکن کوئی اعتراض نہیں انہوں نے بنایا. تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ نکاح بالکل صحیح تھا، جائز تھا، اس دور کے حساب سے بالکل ٹھیک تھا. اب اس دور کے لحاظ سے کیسے ٹھیک تھا؟ کیونکہ اس دور میں بہت چھوٹی عمر کی لڑکیاں ہی بالغ ہو جایا کرتی تھیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بلوغت کا حساب ہر ملک، ہر علاقے کے حساب کے مطابق ہوتا ہے. کہ کئی علاقے ایسے ہوتے ہیں، ٹھنڈے ہوتے ہیں، تو وہاں کی لڑکیاں، وہاں کے بچے بہت دیر بعد جا کے 12 13 14 سال کی عمر میں بالغ ہوتے ہیں. جبکہ گرم علاقوں میں جہاں پہ گرمی بہت زیادہ ہو، اور عرب کا علاقہ تو بہت گرم ترین ہے، وہاں پہ بہت جلدی بچے بالغ ہو جاتے ہیں. تو اس دور میں 8 9 10 سال کی بچیاں بھی بالغ ہو جایا کرتی تھیں اور وہ شادی کے قابل ہو جایا کرتی تھیں. اس لیے ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں بنایا تھا. لیکن آج کے ملحدین کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. دوسری بات کہ یہ ظلم اور زیادتی تب ہوتا، کئی لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں نا ملحدین کہ یہ ظلم تھا، زیادتی تھی کہ ایک بہت بڑی عمر کے شخص کا نکاح ایک بہت چھوٹی عمر کی لڑکی سے کر دیا گیا، تو یہ ایک ظلم ہے، زیادتی ہے. لیکن اس کو اگر ڈیپتھ میں جا کے دیکھا جائے تو ظلم اور زیادتی تب ہوتا کہ جب وہ لڑکی راضی نہ ہوتی. آج بھی اگر کسی چھوٹی بچی کا نکاح کسی بہت بڑے عمر کے بندے سے کر دیا جائے گا تو تب ظلم اور زیادتی ہوگا جب وہ شخص اس بچی کو خوش بھی نہ رکھے، اس کے حقوق بھی پورے نہ کرے، اور وہ بچی خود بھی اس کے ساتھ خوش نہ رہنا چاہے، یا کم از کم گھر ہی نہ بسانا چاہے، تب وہ ظلم اور زیادتی ہوگا. لیکن یہ ایک مثالی جوڑی تھی، ایک مثالی کپل تھا جس کی مثال دنیا میں نہ کبھی تھی اور نہ کبھی ملے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو ان کی ایج لیول پہ جا کے ٹریٹ کیا، ان کے ساتھ کھیلا بھی کرتے تھے، ان کو گڑیا بھی لا کے دیا کرتے جن سے وہ کھیلا کرتی تھیں، ان کو کھیل بھی دکھایا کرتے تھے. یہ واقعہ بہت مشہور ہے، ہم سب نے سنا ہوگا کہ حبشی جب مسجد نبوی کے اندر تیروں کے ساتھ کھیل رہے تھے، گیمز کھیل رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو اسپیشلی ان کا کھیل دکھا رہے تھے کہ دیکھیں اور انجوائے کریں اس کو. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ ریس لگایا کرتے تھے، دوڑ لگایا کرتے تھے. تو یہ سب کچھ کیا ہے کہ ان کو ان کی ایج پہ جا کے ٹریٹ کیا. ایک بڑی عمر کی لڑکی کو اس کے مطابق، اس کی میچورٹی کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا ہے، جبکہ وہ بچی تھیں، چھوٹی عمر کی تھیں، اس لیے ان کو ان کے مطابق ٹریٹ کیا جاتا تھا اور ان کے مکمل تمام حقوق ادا کیے گئے. یہ بات سمجھ نہیں آتی ملحدین کو کہ ظلم اور زیادتی تب ہوتی جب ان کو ٹریٹ بڑی عمر کے حساب سے کیا جاتا جبکہ ان کی عمر تھوڑی ہوتی. خیر آگے چلتے ہیں. ملحدین کا سب سے بڑا جو مین مسئلہ وہ یہ ہے کہ میڈیکلی وہ کہتے ہیں کہ چیز صحیح نہیں ہے، کہ بہت چھوٹی عمر ہے اور نکاح کر دیا گیا، وٹ ایور. ایک بہت بڑی مثال اس دنیا کے اندر، ویسے تو بے شمار ہیں، لیکن جو میری ریسرچ کے مطابق کافی بڑی مثال ہے، 1939 کے اندر یو ایس اے کی ایک سٹیٹ پیرو کے اندر
ایک بچی کو جو 5 سال کے قریب کی عمر کی تھی اسے ہاسپٹل میں لایا گیا. والدین کو یہ خدشہ تھا کہ اس کے پیٹ میں رسولی ہے, اس کا پیٹ پھولنا شروع ہو گیا تھا, اس لیے اس کو ہاسپٹل میں لے آئے. اور دیکھیں یہ US ہے, امریکہ کے اسٹیٹ پیرو کا واقعہ ہے. جب ڈاکٹر نے اس بچی کو چیک کیا جس کی عمر 5 سال کے لگ بھگ تھی تو پتا چلا کہ یہ بچی تو پریگننٹ ہے. والدین بہت حیران ہوئے اور میڈیکل سائنس کو دھچکا لگا کہ اتنی کم عمر کی لڑکی کیسے پریگننٹ ہو گئی. خیر اس نے 5 سال 7 ماہ اور 21 دن کی عمر جب اس کی ہوئی, یعنی جب وہ تقریباً 6.25 سال کی تھی, تو اس نے ایک صحت مند بچے کو جنم دیا. اور اگر ہم حساب لگائیں تو جب وہ پریگننٹ ہوئی ہوگی اس کی عمر 4 سال اور 10 مہینے کے قریب تھی, اور اس نے 5 سال 7 مہینے 21 دن کی عمر میں اس بچے کو جنم دیا. تو اس سے کیا بات ثابت ہوتی ہے کہ میڈیکلی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بچہ بڑا ہوا 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد فوت بھی ہو گیا, جبکہ وہ بچی جس کا نام لینا میڈینا تھا وہ 83 سے 84 سال کی عمر کو پہنچی, اور وہ بالکل صحت مند تھے دونوں, ماں بھی اور بچہ بھی. تو اس سے کیا ثابت ہوا کہ چھوٹی عمر کا نکاح ہو, شادی ہو یا کوئی بچی حاملہ ہو جائے تو اس میں کوئی میڈیکلی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ اعتراض بے بنیاد ہے. قرآن و حدیث کی اگر ہم بات کریں اس میں بلوغت کی شرط ہے ہی نہیں. نکاح بلوغت سے پہلے یعنی کہ بالغ ہونے, حیض آنے سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور یورپ اور امریکہ میں کتنی ہی ایسی بچیاں ہیں جو 10 سال سے پہلے ہی ماں بن چکی ہوتی ہیں. وہ ایک علیحدہ چیز ہے کہ وہ جائز طریقے سے بنی ہو یا ناجائز طریقے سے, لیکن 10 سال سے پہلے ہی وہ ماں بن چکی ہوتی ہیں, پریگننٹ ہو چکی ہوتی ہیں. تو اگر آپ گوگل پہ یا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں تو آپ کو کئی ایسے کیسز ملیں گے جو 10 سال سے پہلے ہی ماں بن گئیں. تو اس میں کوئی قباحت موجود نہیں ہے. رہی بات یہ کہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں ملحدین کہ اس ایج میں چھوٹی عمر میں 9-10 سال کی بچی کو تو سینس ہی نہیں ہوتی, عقل ہی نہیں ہوتی, وہ گھر کیسے چلائے گی. تو عقل کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا. عرفہ کریم نے 9 سال کی عمر میں جا کے بل گیٹ سے ملاقات کر لی تھی, وہ سافٹ ویئر انجینئر بن چکی تھی 9 سال کی عمر میں, اور یہ پاکستان کا واقعہ ہے. محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کر لیا تھا, جبکہ اب یہاں پہ پاکستان میں 18 سال کے بچے کو میچور مانا جاتا ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ بنایا جاتا ہے, لیکن وہ 17 سال کی عمر میں ہی جا کے سندھ فتح بھی کر چکا تھا. تو یہ باتیں کیا ثابت کرتی ہیں کہ عقل کے ساتھ تعلق نہیں ہے عمر کا. کئی دفعہ چھوٹی عمر کے بچے بھی بہت زیادہ بڑا کام کر جاتے ہیں, اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ایک بڑی عمر کی لڑکی جس کی عمر 19 یا 29 یا 30 سال ہو وہ اپنا گھر بسائے گی. ممکن ہے کہ وہ 30 سال کی عمر کے بعد بھی جب اس کی شادی ہو تو اپنا گھر اجاڑ کے بیٹھ جائے, لیکن عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنا گھر بسا کے دکھایا چھوٹی عمر میں بھی. تو یہ باتیں کیا ثابت کرتی ہیں کہ اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نکاح بڑی عمر کی خواتین سے کیے ان کے اوپر تو کبھی اپریشیٹ نہیں کیا ملحدین نے, کہ جو بیواؤں سے, جو متعلقہ عورتوں سے شادیاں کی اس کے اوپر تو کوئی بات ہی نہیں کرتے, لیکن اگر ایک چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کر لی تو یہاں پہ اعتراضات کھڑے کر دیے. فرض کریں کہ ایک ہم عمر لڑکا جس کی ایج اس لڑکی کے لگ بھگ ہی ہو, یعنی کوئی 2-4 سال کا فرق ہو, اس سے شادی کر دی جائے, تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ لڑکا اس لڑکی کو خوش رکھے گا اور وہ ایک مثالی کپل بنے گا؟ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن یہ ایک مثالی کپل تھا, اس کی مثالیں دنیا میں کہیں نہیں ملتی, نہ کبھی ملی تھیں اور نہ ملیں گی. تو شادی کے لیے ایج ڈیفرنس کا ہونا کوئی میٹر نہیں کرتا, کوئی اہمیت نہیں رکھتا یہ. تو اس طرح کیا ثابت ہوا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں تھی. یہ نکاح عقلی, منطقی, اخلاقی, معاشرتی, سائنسی اور قرآنی اعتبار سے بالکل پرفیکٹ تھا, اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. کچھ لوگ یہ اعتراض بناتے ہیں کہ کیا آج کے دور میں کوئی شخص اپنی 9 سالہ بچی کی شادی کسی 50 سے 52 سالہ بندے کے ساتھ کرے گا؟ تو اس بات کا یہ جواب ہے کہ اگر وہ بندہ پیغمبر کے لیول کا ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر تھے, وہ کوئی عام انسان نہیں تھے. یہ بات ہم لوگ بھول جاتے ہیں کہ وہ پیغمبر تھے. ایک عام انسان میں پیغمبر میں فرق ہوتا ہے. پیغمبر تھے, وہ نبی تھے, وہ ان کا رتبہ, ان کا لیول اوپر تھا, تو کیوں نہیں کرے گا؟ وہ پیغمبر تھے, اس دور کے بہترین انسان تھے, سردار تھے, خوبصورت ترین تھے اور خوبصیرت ترین تھے. ان کی سیرت, ان کی صورت, ان کا سب کچھ پرفیکٹ تھا, تو کیوں نہ نکاح کیا جاتا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اپنی بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا تھا کہ اس ٹائم پہ ان سے بہتر رشتہ حضرت عائشہ کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو اس نکاح کے اوپر جتنے بھی اعتراضات کیے جائیں, جس اینگل سے بھی کیے جائیں, تمام اینگلز کے ساتھ کیے گئے اعتراضات بے بنیاد ہی ہوں گے.
آپ کسی بھی اینگل سے پکڑ لیں بات کو وہ بے بنیاد ہی رہے گی. کوئی ایک اینگل بھی میری نظر میں نہیں ہے کہ جو اعتراض کا باعث بنے.